تو یہی اس اسکرپٹ کا بریکنگ پوائنٹ تھا جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور آج یہ ڈیڈ لائن آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی ایڈوائس دی کہ اسے ہوا لگوا لیں، یہ نہیں کہا کہ اس نے بچنا نہیں، اس کو لاہور لے جائیں۔ اور بیرسٹر صاحب کی عمران خان سے یہ پہلی ملاقات نہیں ہے کہ ان کا ابھی موڈ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کریں۔ تو پیپل پارٹی کا حال وہی ہے کہ وسدی بھی نہیں تے نزدی بھی نہیں۔ اور 20 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ تو جماعت اسلامی نے 12 ربیع الاول کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی۔ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا، ڈنڈا پیر وگڑے تگڑیا دا۔ تو ڈنڈے نے کام دکھایا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں حکومت نے 32 روپے 63 پیسے کی بڑی کمی کر دی ہے۔ اور 20 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ڈیزل پر 1 روپیہ کچھ پیسے لیوی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول پر لیوی 80 روپے برقرار رکھی گئی ہے اور پیٹرول 2 روپے 97 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ آپ سوال یہ کہ ڈیزل سستا کیوں ہوا اور پیٹرول مہنگا کیوں ہوا؟ جو لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان کا کیا قصور؟ پیٹرولیوم مصنوعات قیمتوں میں اگر کمی ہوتی ہے تو سب میں ہونی چاہیے۔ ڈیزل الگ سے مہنگا یا پیٹرول الگ سے مہنگا، یہ ترکیب آج تک پاکستان کے عوام کو سمجھ نہیں آئی۔ پیٹرولیم کے ایک وزیر ہیں APM صاحب، ان کے نام میں AM بھی ہے اور PM بھی ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے عوام کو AM اور PM میں گھماتے رہتے ہیں، عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں رولتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ڈیزل اس لیے سستا کیا گیا کہ پاکستان میں جو آئل ریفائنری مقامی طور پر ڈیزل پیدا کرتی ہیں انہوں نے ڈیزل سستا کر دیا ہے، اس لیے حکومت نے بھی ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے۔ تو یہ پہلی بار پتہ چلا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر ڈیزل اتنی بڑی مقدار میں تیار کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت مقامی سطح پر مقامی لیول پر کم کی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کم کیا گیا؟ اور اگر کروڈ آئل پاکستان آتا ہے اور آئل ریفائنری اس سے ڈیزل تیار کرتی ہے تو پیٹرول بھی تو تیار ہوتا ہوگا، تو پیٹرول کی قیمت میں کمی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیزل بڑی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، گڈ ٹرانسپورٹ، بڑے ٹرانسپورٹ، بسیں، گاڑیاں، تو ان کی چونکہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، حکومت کو دھمکی دی ہوئی تھی، پیٹرولیم ڈیلرز نے بھی دھمکی دی تھی، گڈس ٹرانسپورٹ والوں نے بھی دھمکی دی، پیٹرولیم ڈیلر نے اپنا منافع مارجن بڑھوا لیا اور ٹرانسپورٹر نے اپنے لیے ڈیزل سستا کرا لیا۔ اب چونکہ پیٹرول چھوٹی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، کار، موٹر سائیکل، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لیکن ان کی کوئی یونین نہیں ہے، ان کا کوئی فورم نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قیمت میں آلموسٹ 3 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کو اپنی بات منوانا ہے اس کے لیے آخری طریقہ کار یہی ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد عمران خان سمیت تمام ایشوز کیا نان ایشوز بن گئے ہیں۔ حکومت کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ ایسا پھینکتی ہے جس سے لوگوں کو تھوڑی سی راحت ملے، لیکن راحت نام کی کوئی چیز پاکستان کے عوام کے نصیب میں نہیں ہے۔ کل ایک بڑا فیصلہ آیا، لیکن اس دوران پاکستان میں اگلے سال بسنت منانے کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا، گو یہ پنجاب میں ہو رہی ہے اور مارچ میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی خبر تھی، لیکن عمران خان کی جیل سے ہاسپٹل منتقلی کی خبروں میں یہ دب گئی۔ تو اب پیٹرولی مصنوعات کے حوالے سے جماعت اسلامی نے بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں دھرنا دے رکھا ہے، اور دھرنا کیا دے رکھا ہے؟ عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے، جگہ جگہ ٹریفک بلاک ہے۔ پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب، اس کا مال روڈ بند ہے، کوئٹہ میں ہڑتال، پشاور میں ہڑتال۔ تو اب جماعت اسلامی اس بات کا کریڈٹ تو لے سکتی ہے کہ اس نے ڈیزل سستا کرا دیا، لیکن پیٹرول سستا کرانے میں ناکامی ہے۔ تو جماعت اسلامی نے 12 ربیع الاول کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ڈیزل کی قیمت کا کریڈٹ لے کر اس ہڑتال کو کال آف کر دیتی ہے، یا واقعی 12 ربیع الاول کے بعد پاکستان کے عوام کی زندگی کو دوبارہ اجیرن کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو اب تک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا، تو اب انہیں منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس بات کا فیصلہ آج ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سے 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے،
لیکن ابھی تک انہیں ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے کوئی واضح عملی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز عمران خان کو 48 گھنٹوں کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے علاج اور طبی نگرانی کے لیے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہدایت دے رکھی ہے، اور آج یہ ڈیڈ لائن آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ تو اب لوگوں کی توجہ دو باتوں پہ تھی، ایک تو یہ کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں عمران خان کو کب منتقل کیا جاتا ہے۔ جو اب تک کی معلومات ہے اس کے مطابق تو ہاسپٹل میں ابھی تک کوئی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات نظر نہیں آئے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ کسی اہم شخصیت کو منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل کی سیکیورٹی پر موجود عملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ انہیں ابھی تک عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ہاسپٹل میں معمول کی طبی اور انتظامی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن تحریک انصاف والے انہیں آلموسٹ ہاسپٹل منتقل کر چکے ہیں۔ اب آج حکومت نے عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ یہ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنے کے لیے حکومت کی منظوری اور آئی جی جیل خانہ جات کے ذریعے کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ ہاسپٹل منتقل کیے جانے والے قیدی کی بھی پولیس نگرانی لازم ہے۔ درخواست میں پاکستان پریزن رول 1978 کے رول 197 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا قیدی کو جیل سے باہر ہاسپٹل منتقل کرنے کا طریقہ کار قانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور درخواست میں اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا اور متعلقہ فریقین کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا۔ حالانکہ عدالت کو طبی ماہرین کی رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آیا عمران خان کی صحت کی صورتحال واقعی خراب ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایک میڈیکل رپورٹ کے اوپر یہ آرڈر جاری کر دیا گیا، اس میڈیکل رپورٹ کی اتھینٹسٹی کو بھی ویریفائی نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اب عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق حکم واپس لیا جائے۔ شفا انٹرنیشنل ویسے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، تو حکومت کا جو بنیادی موقف ہے وہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا یافتہ قیدیوں کے لیے نجی ہاسپٹل میں علاج کے حوالے سے مخصوص قانونی اور انتظامی قواعد موجود ہیں، اور عدالت کے فیصلے کے وسیع تر اثرات ابھی زیر غور آنا ضروری ہے۔ اب معاملہ صرف عمران خان کی صحت تک محدود نہیں، بلکہ یہ معاملہ جیل قوانین، عدالتی اختیارات اور سزا یافتہ قیدی کے علاج کے قانونی حق جیسے سوالات پر مشتمل ہے، کیونکہ خان صاحب کو قید کی سزا سنائی گئی ہے اور باقاعدہ وہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں۔ وہ وہاں سیاسی قیدی نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ تو حکومت کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم ہے اور دوسری طرف حکومت نے اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ تو اب سوال ہے کہ کیا نظر ثانی درخواست سے یہ حکم رک سکتا ہے، اور یہ بڑا اہم قانونی سوال ہے۔ جو سینئر وکلاء وہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست دائر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کا اصل حکم خود بخود معطل نہیں ہوتا جب تک سپریم کورٹ اسے معطل نہ کرے، اور اس حکم کو معطل کرنے کا اختیار متعلقہ بینچ کے پاس ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد جو میں نے انالیسس کیا ہے، جو میرے ذرائع ہیں، ان سب کی معلومات کے مطابق اگر نظر ثانی کی درخواست منظور ہو گئی تو اگلا فیصلہ آنے تک عمران خان کو ہاسپٹل سے جیل منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اگر درخواست سماعت کے لیے نہ لگی تو پھر حکومت عدالت سے انتظامات کے لیے مہلت طلب کرے گی۔ اگر وہ بھی نامنظور ہوئی تو پھر انہیں بادل نخستہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا، جس طرح پہلے لے کے جاتے رہے ہیں، چیک اپ کرایا جائے گا۔ تو حکومتی وزراء کا موقف یہ ہے کہ وہ فیصلے پر ہر صورت عمل کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ ریلیف عمران کو حکومت نے دیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا بھی ووٹر سپورٹر ہے جو کہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا۔ تو عمران خان کو کسی بھی قسم کا ریلیف اگر حکومت دیتی ہے تو یہ بات انہیں پسند نہیں آئے گی۔ آپ میڈیکل رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ خان کو صرف انگزائٹی ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی ایڈوائز دی کہ اسے ہوا لگوا لیں، یہ نہیں کہا کہ اس نے بچنا نہیں، اس کو لاہور لے جائیں۔ تو سپریم کورٹ نے عمران خان کو جو ریلیف دینا تھا اس سے کہیں زیادہ ریلیف دیا ہے۔ یہ بات اب حکومت کے اوپر دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ عدالت حکم دیتی کہ فوری طور پر اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔
تو 2 دن کا ٹائم کسی وجہ سے دیا گیا ہے. عدالت کہہ سکتی تھی کہ اس کو آج ہی لے جائے, آج ہی جمع کرا دے وہاں پہ. تو یہی اس اسکرپٹ کا بریکنگ پوائنٹ تھا جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا. تو ابھی تک عمران خان کو منتقل نہ کیے جانے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ قانونی مشگافیاں نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں طے ہونا ہے. فوری طور پر عمران خان کی ایک بہن نورین نیازی کی ملاقات کرائی گئی, پھر اس کے بعد بیرسٹر سیف ان سے ملنے کے لیے پہنچے, اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے یہ پہلی ملاقات نہیں ہے, ان کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کافی باتیں طے ہو چکی ہیں. عمران خان سے گزشتہ رات جو ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف کی, اس کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ملاقات جاری رہی, اور یہ عمران خان اور بیرسٹر سیف کی پہلی ملاقات نہیں ہے. 1 ماہ کے دوران یہ ان کی 3ری یا 4تھی ملاقات ہے. اب کس کا پیغام وہ لے کر آئے تھے یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے, اور حکومت اس حوالے سے آن بورڈ ہے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ حکومت کے نالج میں ہوں گی اور یہ حکومت کی مرضی سے ہو رہی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے حکومت کے کہنے پر ہی ہو رہی ہوں. حکومت کے ایک وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب کاغذی کارروائی ہے اور باتیں طے ہو چکی ہیں. تو مصطفیٰ کمال اور بیرسٹر سیف دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, اور بیرسٹر سیف ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال اب بھی حصہ ہے, دونوں کا تعلق بھی بڑا قریبی آتی ہے. تو حالیہ ملاقات اس لیے سامنے آ گئی کہ اب چونکہ لوگوں کی نظر عمران خان پر ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو جب جیل کے اندر تھوڑی بہت موومنٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں یہ بتاتی ہے کہ یہ گیم اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہے اور حکومت بھی اس میں شامل ہے یا آن بورڈ ہے. اب یہ تاثر اس لیے بھی دیا گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو حکومت بے بس ہے, وہ اس کو روک نہیں پا رہی. تو جو جیسچر حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ گونگلوں تو بیٹی چڑھ رہی ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ جس ہاسپٹل میں عمران خان کو لے کر جانا ہے وہاں پر ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے. پرائم منسٹر کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کو منتقل کرنے کے لیے جو تیاریاں وہ بھی ہوئی نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ شفا ہاسپٹل کا ایک حصہ پہلے حاصل کیا جائے گا, اسے جیل کا حصہ قرار دیا جائے گا, وہاں جیل کا عملہ تعینات ہوگا, پھر اس کو شفٹ کیا جائے گا. تو ندیم ملک صاحب جو سما ٹی وی کے ہیڈ ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑے چینل کے ہیڈ ہیں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اس میں کیا پرابلم ہے, 2 پولیس والے کھڑا کر کے مریض شفٹ کر دیں. آپ نے نہیں 2 سنتری کھڑے کرنے وہاں کسی نے جانا نہیں, اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا, وہاں پہ پورے سیکورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. تو رانا صاحب نے کہا کہ اس کو کچھ ہو گیا تو آپ نے تو ہماری شلوار پھاڑ دینی ہے, اور پھر اس اینکر کو اور اس تجربہ کار سینئر جرنلسٹ کو اس بات کا تو علم ہوگا کہ عمران خان صاحب غیر معمولی آدمی نہیں ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کے اوپر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, خود ان کے نزدیک انہیں کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان کو حکومت لے جائے اور کسی جگہ ہاسپٹل میں داخل کرا دے اور 2 پولیس والے وہاں پہ کھڑے کر دے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. تو اس قسم کی عامیانہ باتیں وہ صرف اکیلے یہ نہیں کر رہے, اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. جیسے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان جیل سے نکل رہا ہے یہ نہ حکومت کا کام ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, یہ تو سعودی عرب کا کام ہے. جو کرا رہا ہے سعودی عرب کرا رہا ہے, جو کرا رہا ہے شاہ سلیمان کرا رہا ہے, یعنی محمد بن سلیمان کرا رہے ہیں, اور محمد بن سلیمان نے ان کی گارنٹی دی ہے. یعنی وہ محمد بن سلیمان جنہوں نے عمران خان کو امریکہ جانے کے لیے جہاز دیا, اور پھر جب یہ دیکھا کہ عمران خان جہاز میں بیٹھ کے انہی کی برائیاں کر رہی ہیں تو واپسی میں وہ جہاز واپس لے لیا, اور خان صاحب کو پاکستان کے سرکاری طیارے پہ واپس آنا پڑا, اور اب وہ عمران خان کی گارنٹی دیں گے. تو اس قسم کی باتیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ جن کے پاس خبر نہیں ہوتی ان کے پاس ایک مشین ہے جسے ٹمکیری مشین کہتے ہیں, تو وہ اس میں سے خبریں گھڑتے رہتے ہیں. اب ایک اور دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا, اور یہ بھی بڑے بڑے اینکر کر رہے تھے, اور سب سے زیادہ خواتین اینکر, اب میں نام لوں گا تو سارے میرے خلاف چل پڑیں گے. وہ خواتین اینکرز یہ کہہ رہی تھی, پرائم ٹائم شو کرتی ہیں, کہ یہ تو عالمی دباؤ پر ان کو نکالا گیا ہے, انٹرنیشنل پاورز جو بڑی ناراض ہیں, وہ کہتے پہلے عمران خان کو نکالو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو حیران کن بات یہ کہ عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی پر کسی انٹرنیشنل شخصیت نے
اس کو ویلکم نہیں کیا, کسی نے ایک ٹویٹ کرنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ عدالت کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے. وہ کریکٹر جو کہ اپنی ریٹنگ کے لیے عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں 2 جملے بول دیتے ہیں کہ بڑا ظلم ہے, عمران خان جیل کے اندر ہے, انہوں نے بھی اس فیصلے کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عالمی پریشر کی وجہ سے انہیں ریلیف ملا ہے, تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی نے منہ نہیں لگایا. تو خان صاحب کی انٹرنیشنل ویلیو آلموسٹ زیرو ہے. ہمارے وہ ہیرو ہیں کیونکہ ہمیں 92 کا ورلڈ کپ جیت کر دینے والی ٹیم کے کپتان ہیں. ان کی اپنی کارکردگی پہ 100 سوال ہوں گے, مگر ایز اے کریکٹر آج بھی ہم انہیں پسند کرتے ہیں. اب خان صاحب کی جو سابق اہلیہ جمائمہ جو بہت اچھل کود کرتی ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا. ہاں, خان صاحب کے بچوں کا رد عمل آیا ہے, زلفی بخاری کا آیا ہے, پی ٹی آئی والے کچھ کہہ رہے ہیں, فضل الرحمان نے کہا اچھا ہے, بلال بھٹو نے بھی آج کہہ دیا اچھا ہے, ان کو سب کچھ ملنا چاہیے تھا, ان کو حکومت ریلیف دے دیتی تو زیادہ اچھا تھا. تو بلاول بھٹو صاحب بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں, خود حکومت کا حصہ ہے, تو کہہ دیتے کہ ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے جب تک عمران خان کو نہیں چھوڑو گے. تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا. اب عمران خان کے حوالے سے جو دوسرا بڑا سوال ہے جیل سے ہاسپٹل جانا, وہ سیکورٹی کا ہے. الشفا اسلام آباد کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے, اگر خان صاحب کو وہاں لے جایا جاتا ہے تو بے شک پارٹی روکتی رہے, لیکن ان کے حامیوں اور پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد ہاسپٹل پہنچ سکتی ہے. کسی نے صدقے کے بکرے تو پہلے ہی پہنچا دیے جو وہاں پہ مختلف وارڈوں میں گھوم رہے تھے, جیسے ان کے ابا جی کا ہاسپٹل ہے, اور یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا ہاسپٹل ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہاسپٹل کے معمول کے مریض ہیں ان کا کیا حال ہوگا, طبی عملہ, دیگر افراد, وہاں پہ سیکورٹی بڑی ہائی ہوگی, لوگوں کے کارڈ بنیں گے, کس نے آنا ہے کس نے نہیں جانا, پورے ہاسپٹل کی ایک لسٹ جاتی ہے, پھر ایک حصہ پورا کارڈن آف ہوتا ہے. تو اب معاملہ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے. تو آج بڑا اہم دن ہے. اگر عدالت نے نظر ثانی درخواست ٹریٹ نہ کی تو پھر عمران خان کو منتقل کرنے کے لیے پروسیس شروع ہو جائے گا. بے شک حکومت ٹائم مانگے اور عدالت ٹائم دے یا نہ دے, اگر عدالت نے ٹائم نہ دیا تو منتقل کرنا پڑے گا. تو اس لیے اگلے چند گھنٹے بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں. اگلی خبر جناب بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے, انہوں نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور نہیں کیے تو وہ نون لیگ کے ساتھ تعاون کے موڈ میں نہیں ہے. آپ پیپل پارٹی کے چیئرمین کی یہ دھمکی کہ وہ قانون سازی کے معاملات میں حکومت سے تعاون نہیں کریں گے کیونکہ حکومت ان کے تحفظات دور نہیں کر پا رہی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد لوگ انہیں ناکام بنانے پہ تلے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ایک پیج پر ہونے کے سوال پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دال میں کچھ کالا تو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں, جو کچھ بھی ہوگا وہ آج یا کل سامنے آ جائے گا. تو بلاول بھٹو نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور لب لباب ان کا یہ ہے کہ ان کا ابھی موڈ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کریں. تو پیپل پارٹی کا حال وہی ہے کہ وسدی بھی نہیں تے نسدی بھی نہیں. تو اس طرح کی عورتیں جو کہ وسیں بھی نہ اور بھاگے بھی نہ, ان کو شور گھر میں گھس کر مار دیا کرتے ہیں. تو پیپل پارٹی ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھے. 2 صوبوں میں حکومت ہے, 2 صوبوں میں گورنر ہے, سینٹ کا اپنا چیئرمین ہے, گلگت بلتستان میں حکومت ہے, اور سب سے بڑی اہم بات صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں, بغاوت کریں, تلوار نکال لیں, سب کی گردنیں اتار دیں. دل ان کا یہ بھی چاہتا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جائیں, حکومت گرائیں, اور تحریک انصاف والے انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور بلکہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے یہ کبھی نہ ہوتی اگر بلاول بھٹو نہ ہوتے. تو ان کے نزدیک تو بلاول بھٹو اس بات کے ملزم ہیں جنہوں نے آئینی ترامیم کر کے پی ٹی آئی کی ساری سہولت کاری ختم کر دی. تو پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی قدر مشترک نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ پیپل پارٹی کے ووٹر جب ناراض ہوتا ہے تو نون لیگ میں نہیں آتا, وہ تحریک انصاف میں جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ پیپل پارٹی سندھ کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے, یعنی وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں صوبے بنے, اور پیپل پارٹی کے اس موقف کی پی ٹی آئی تائید کر رہی ہے. دونوں پنجاب کے اندر صوبہ ساؤتھ پنجاب اور کے پی کے اندر صوبہ ہزارہ, وہ کہتے ہیں اگر یہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. تو یہ ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے کہ پنجاب میں صوبہ بنا دو,
खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बना दो लेकिन सिंध को हाथ ना लगाओ। अब बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बज़ाहिर उन्होंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए मगर वो खासे मुख्तात भी नज़र आए। उन्होंने जब ये कहा कि वो कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे, साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि वो मुल्की मफाद में कुछ बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ चंद दिनों में ऐसे बिल आने वाले हैं जिनकी पीपल पार्टी को हमायत करना पड़ेगी। और फिर अभी से वो जब ये कहते हैं ताउन नहीं करेंगे और फिर वो ये भी कहें कि बिलों पर दस्तखत भी कर देंगे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा कि पीपल पार्टी जो है वो डुअल गेम कर रही है। और जब तक पीपल पार्टी हुकूमत से अलग नहीं होगी तब तक पीटीआई के साथ इनका कोई अलायंस नहीं हो सकता, और पीटीआई भी इनके साथ अलायंस में इंटरेस्टेड नहीं है अनटिल अनलेस के ये दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर राजी ना हो जाएं। तो हुकूमत भी इस बात को समझती है, बल्कि आदी हो गई है कि पीपल पार्टी की जो धमकियाँ हैं वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए, वो अपने वोटर और सपोर्टर के लिए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत से अपोजिशन लीडरान से मुलाकात भी की, महमूद अरशद से भी की और बाकी के जो अपोजिशन लीडर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप कायमा कमेटी में वापस आ जाएं। तो एक तरफ वो अपोजिशन को राजी कर रहे हैं कि वो कायमा कमेटी में वापस आए, दूसरे वो कह रहे हैं हुकूमत से ताउन नहीं करना। अब बिलावल भुट्टो साहब के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कुछ सस्ता नशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो इस्तेमाल करते हैं जो कि नशा नहीं हो सकता, कोई मेडिसिन भी हो सकती है, क्योंकि उनका वज़न तेज़ी से गिरा है। और अगर आप 1 साल पहले का बिलावल देखें और आज देखें तो वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम स्मार्ट हो गए हैं। तो कोई ना कोई वो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको उसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहिए, उसके लिए भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। अगली खबर है कि भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर और जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब सरगई गौर ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दे दिया। अब सरगई गौर जो है वो कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने ये भड़क मार दी कि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है। हाँ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद फिर उन्होंने मुख्तात रवैया इख्तियार किया और खासी गैर जानबदार अंदाज से जवाब दिया, मगर पाकिस्तान ने उनकी मंजी ठोक दी है। पाकिस्तान ने सरजियो गौर के जम्मू कश्मीर से मुतल्लक बयान पर शदीद एहतिजाज करते हुए इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके बाज़ाब्ता एहतिजाज रिकॉर्ड कराया। वो जो खातून कल ये दावा कर रही थी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रही है और पाकिस्तान के लिए बड़ी नज़र आती है कि उसकी एक ख़ास अफिलिएशन है पाकिस्तान के साथ, उस अमरीकी नाज़िमुल अमूर को बुला के पाकिस्तान ने शदीद एहतिजाज किया और उनको डिमाश दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है। हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतफ़िक़ा करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मंगों के मुताबिक होना है। अब किसी भी मुल्क के सफ़ीर को बुलाकर एहतिजाज करना, डिमाश देना, नाराज़गी का इजहार करना यकीनी तौर पर उस मुल्क के लिए एम्बैरसमेंट का बाइस होता है। तो पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई है, गो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, मगर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने ज़रा लिहाज नहीं किया और अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम दिया है। पाकिस्तान ने साथ ही याद भी कराया कि मार का हक के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की थी, जो पाकिस्तान ने एक्नॉलेज की, लेकिन अमेरिकी सफ़ीर ने जो बयान दिया उससे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची है। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से खासी करज दिखाई है। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के हवाले से। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट फाइल की है और ये कहा कि ईरान जंग मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू होने जा रही है। ईरान यूरोप में अमरीकी फौजी अहदाफ पर बराह रास्त अटैक करने की तैयारी कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अभी जो अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं वो 3-4 हफ्तों में अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद ईरान बल्गारिया, कब्रस और दूसरी जगहों में अमरीकी असासों पर हमलों का जायज़ा लेगा। एक ईरानी सीनियर एहलकार के हवाले से बताया गया कि अगर अमेरिका ने इंतखा कर दी तो ईरान किसी भी कीमत पर अपना दिफा करेगा और मशरिक़ वुस्ता से आगे बढ़कर यूरोप पर हमला करेगा। अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती जंग के इलाके को आगे ले जा सकती है। अब बहुत से इलाके जो यूरोप में शामिल है लेकिन ईरान से ज़्यादा फासले पर नहीं है, उन तक ईरान ने हमलों का इरादा ज़ाहिर किया। दूसरी खबर ये आई कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली लेन देन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया।
اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امارات کے دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا ہے جو امارات کے اوپر گرنے کی بجائے سمندر میں گر گئے. کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، مگر امارات سمجھتا ہے کہ ایران اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو تجارتی پابندیوں کا اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب آپ نے ہرمز میں بحری آمد و رفت پہلے ہی شدید متاثر ہے اور بہت کم تجارتی مال بردار جہاز گزر رہے ہیں. ایران کی جو زیادہ تر چیزیں آتی ہیں تیل کے علاوہ وہ براستہ متحدہ عرب امارات ہی آتی ہے. تو اب اگر ایران کے لیے جو ضروری اشیاء ہے وہ مڈل ایسٹ سے نہیں آئیں گی تو ان کے لیے پرابلم ہوگی. مگر ایران کی طرف سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں اپنا تیل بیچ کر $7.5 ارب کما لیے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہے. یعنی جو تیل وہ جنگ سے پہلے بیچ رہے تھے اس کے مقابلے میں اب زیادہ تیل بیچ رہے ہیں. تو ایران کی آمدنی بڑھ گئی ہے. اب ان کا یہ جو مال ہے یہ سب سے زیادہ چینی کمپنیاں خرید رہی ہیں. چینی نجی ریفائنریاں ایرانی خام تیل کی بڑی خریدار ہیں اور امریکی پابندیوں کے باعث ایران کو اپنی برآمدات کے لیے متبادل مالیاتی اور شپنگ ذرائع استعمال کرنا پڑ رہے ہیں. چین کو جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ تیل جو کہ دوسرے ملکوں کو جاتا تھا وہ اب صرف چین کو جا رہا ہے اور ایران اس سے اچھا خاصا زر مبادلہ کما رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی آج عدالت کیا احکامات جاری کرتی ہے اور کیا حکومت عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرتی ہے یا وہ اپنے اس فیصلے پر کھڑی رہتی ہے کہ کسی بھی سیاح یافتہ قیدی کو نجی ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنواں کا لوگ بہت خیال رکھیے گا.